ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام رب العالمين جل جلاله وعلى مراده وأجل برهانه وأعظم شانه بكل سلام سيد العالمين سيد العلماء شفيع الذنوب وجود تاجدار صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى رسوله السلام خدا بند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا پروردگار ہماری آج کی نماز جمعہ کی آخری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکت سے رب العالمین ہمیں صغائر و کبائر کی معافی عطا فرمائے اور امت کے اندر اس وقت جو
سستی ہے، جو زوال ہے، مداخلت فی الدین ہے، اللہ رب العالمین ہمارے یہ وقت جرم معاف فرما دے۔ دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، جس کے اندر رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جہاد کرتے کرتے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے انعام کیا ہے، ان کو پروردگار کتنا ان پہ راضی ہوتا ہے، یہ میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے۔ میں بھی وہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ اور ان حالات کو آپ جانتے ہیں، جس تناظر کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں، فلسطین کے اندر اسرائیلی اور امریکی مظالم جو ہیں وہ اپنی انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ جس بندے کے اندر بھی ضمیر نامی کوئی چیز ہے تو وہ تصاویر دیکھ بھی نہیں سکتے، جس کے اندر دل ہے وہ تصویریں نہیں وہ دیکھ سکتے۔ اب تو غیر مسلم جو قومیں ہیں، غیر مسلم جو لوگ ہیں، ممالک ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم کی انتہا ہے اس دور کے اندر۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا، آپ نے واقعہ سنا کربلا کا واقعہ، معصوم بچوں کو جس طرح اہل بیت اطہار کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ وہ منظر کربلا کا واقعہ تو آپ سنتے ہی ہیں نا، علماء سے سنتے ہیں، تاریخ سے وہ واقعات آپ سنتے ہیں۔ پانی بند کیا گیا، خوراک بند کر دی گئی، خیمے جلا دیے گئے۔ تو غزہ کے اندر یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر زمانے کا یزید جو ہے وہ کتنا ظالم ہوتا ہے، چاہے وہ 14 صدیوں پہلا ہو یزید کا دور یا آج کے یزید کا دور ہو۔ ظالم جو ہے وہ مارنے پہ آئے تو بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اور معصوم بچے ان کی لاشیں جو ہے نا وہ ملبے کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی، کسی کا بازو مل رہا ہے، کسی کا چہرہ نہیں ہے، کسی کے جسم کا دھڑ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ منظر وہ بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ منظر اب بیان بھی بندہ کرے نا، وہ زبان بڑکھاتی ہے کہ میں اس کو کیا بیان کیا کروں۔ میں سارا دن سوچتا رہا صبح سے لے کے میں آج کیا بیان کروں، یقین کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا بیان کروں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا آج، تو کہوں گا سب لوگوں سے جب مل کے دعا کرتے ہیں، یار فلسطین کے حق میں دعا کرتے ہیں، بیان کیا کریں ان حالات میں۔ کیا کوئی ہم بے ضمیر لوگ تو نہیں ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ شعر و شاعری کر کے اور کیا بیان کریں ان حالات میں۔ وہ جو نہیں، جن کو کچھ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں وہ بے ضمیر ہے یا ان کے اندر حس ہی کوئی نہیں، مر گئی ہے، تو ان حالات کے اندر بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیہ کریمہ پڑھی، پروردگار عالم فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی راہ میں جہاد چاہیے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ اب یہ حکم صرف فلسطین والوں کو تو نہیں ہے نا، قرآن صرف ان کے لیے تو نہیں آیا نا، قرآن جو ہے صرف جو ہے وہ کشمیر والوں کے لیے تو نہیں نہ آیا، قرآن چیچنیا والوں کے لیے اور برما والوں کے لیے نہیں آیا، قرآن تو سب کے لیے آیا۔ یہ وحی جو ہے یہ پروردگار کی، یہ تو سارے زمانے کے مسلمانوں کو مخاطب کر رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَلْيُقَاتِلْ، انہیں چاہیے کہ وہ ضرور جہاد کریں، وہ جہاد کریں، چاہیے کہ وہ جہاد کریں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب یہ جو حکم ہے یہ صرف فلسطین کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تم تب بھی جہاد کرو، اور جو
سعودیہ کے حکمران ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہے، وہ بیٹھے رہیں اپنے نرم گداز بستروں پر، یہ پاکستانی حکمران ہیں، یہ دیگر ممالک کے حکمران ہیں۔ یہ قرآن صرف ان کو تو نہیں کہہ رہا فلسطین والوں کو کہ تم جہاد کرو، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں خوراک نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں پہ سارا کچھ ختم ہو گیا، تو وہ تو پھر بھی ان کے پاس اپنا جسم ہے، وہ جانیں پیش کر رہے ہیں اپنی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس دور کے اندر اسلام کی سچائی آپ دیکھیں کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے، اور وہ لوگ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہم نہیں ہیں، ہم تو طاقتور ہیں جو کھڑے ہیں، کمزور تو سارا زمانہ ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔ تو قرآن کہتا ہے فَلْيُقَاتِلْ، چاہیے کہ وہ جہاد کرے، یقاتل کا معنی کہتا ہے قتل کرے، لڑائی کرے، چاہیے کہ وہ جہاد کرے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کون؟ الذین، وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی دے کے آخرت کو کما دے، جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی دوں اور بدلے کے اندر کیا مل جائے، بولیں بدلے کے اندر کیا مل جائے، آخرت مل جائے، آخرت جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی اللہ مجھے عطا کر دے، اور آخرت کی مصیبتوں سے میں بچ جاؤں، میدان محشر، میزان، پوسرات، قبر و حشر کی ساری مصیبتوں سے بچ جاؤں، اور اخروی زندگی میری ہو جائے، اور رسول اللہ میرے اوپر راضی ہو جائیں، پروردگار عالم میرے اوپر راضی ہو جائے۔ تو فرمایا کیا کرے وہ، کیا کرے وہ، آپ تو بول رہے، وہ جہاد کرے، وہ کیا کرے، جو چاہتا ہے کہ میری آخرت کی زندگی بچ جائے، آخرت کی زندگی میری برباد نہ ہو، قبر و حشر برباد نہ ہوں، چاہیے کہ وہ کیا کرے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ کو اپنی دنیا کی زندگی دے دو، بدلے کے اندر میں کیا دوں گا تمہیں آخرت کی زندگی عطا دوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رب کا وعدہ ہے کہ جو جہاد میں بندہ فوت ہوگا نا اس کی آخرت بڑی آسان ہوگی، جو بندہ شہادت کی موت جس کو میسر آئے گی اس کی آخرت کی زندگی بڑی آسان ہوگی۔ اور باقی کا معاملہ آپ سب جانتے ہیں کہ باقیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو بندہ عام حالات کے اندر اپنی طبی موت مرتا ہے اس کے لیے سوال و جواب ہیں، قبر و حشر میں ہی آغاز ہو جاتا ہے سوال جواب کا، بلکہ قبر و حشر سے پہلے ہی جب زندگی موت آتی ہے اور روح نکلتی ہے تو وہیں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ روح کے نکالنے کا انداز ہے نا، قرآن نے حدیث نے بیان کیا کہ جب بندہ مومن کی روح نکلتی ہے تو کیسے نکلتی ہے، اور جب کسی منافق کی، کافر کی اور فاسق و فاجر کی روح نکلتی ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، یہیں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ آگے قرآن حکیم فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، پہلے فرمایا چاہیے کہ جہاد وہ کرے، دنیا کی زندگی دیں، بدلے کے اندر آخرت کی زندگی ان کو میں عطا کروں گا۔ آگے دوبارہ پھر فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا فَيُقْتَلْ، تو اب کیا ہوگا، اب یا تو وہ بندہ جہاد میں مارا جائے گا، جہاد میں کیا کیا جائے گا، ظاہر جہاد کا ایک نتیجہ ہے نا، جب کوئی بندہ جنگ پہ جاتا ہے دو میں سے ایک تو ہونا ہی ہے، یا تو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا یا غازی بن کے آئے گا، دو کاموں میں سے ایک کام تو ہر صورت میں ہوگا نا۔ جو بندہ آگے بڑھ کے پہلی صف میں لڑے گا اس میں سے دو کاموں میں سے ایک کام تو ہونا ہی ہونا ہے، یا تو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے گا یا پھر غازی بن کے کیا کرے گا، واپس لوٹے گا۔ فَيُقْتَلْ، یا تو وہ کیا ہے قتل کر دیا جائے گا، او یغلب، یا اللہ اس کو غالب کر دے گا، یا اللہ پاک کیا کرے گا اس کو اپنے دشمن پر، جو اسلام کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، اللہ پاک اپنے دشمن پر اس کو کیا کر دے گا، غالب کر دے گا۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا پھر کیا ہوگا، اگر قتل کیا گیا تو پھر تو جنت ہے سیدھی سیدھی، اگر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا تو شہادت کے بارے میں تو قرآن و سنت کے اندر بہت سی آیات ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، پہلا انعام یہ ملا، فرمایا اس کو مردہ ہی نہ مت، اس کو مردہ نہ کہو، پہلا انعام یہ عطا کر دیا گیا کہ اس کو مردہ نہ کہو، اس کو شہید کہو، اس کو کیا کہو، شہید کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، بلکہ وہ تو کیا ہے، زندہ ہے، وَلَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے اس کی زندگی کا۔ تو پہلا انعام تو یہ ملا کہ اس کو مردہ کہنے سے روک دیا گیا، اس کو مردہ کہنے سے روک دیا گیا، حالانکہ باقی
جتنے بھی لوگ مرتے ہیں قرآن کہتا ہے ان کو مردہ کہو، انک میت و انہم میتون۔ جو بندہ شہادت کی موت نہیں مرتا قرآن اس کو کہتا ہے یہ مردہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے مردہ ہے۔ لیکن شہید کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو مردہ نہیں کہنا، اس کو مردہ، یہ زندہ ہے۔ تو پہلا انعام یہ دیا گیا، اور فرمایا اگر غازی بن کے لوٹے پھر کیا ملے گا؟ فرمایا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو فرمایا تب بھی اللہ تمہیں اجر سے محروم نہیں کرے گا، فرمایا تمہیں عظیم قسم کا اجر عطا کرے گا اپنی بارگاہ، تمہیں اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا کر دیا جائے۔ اجر عظیم کی ایک صورت جو ہے مال غنیمت ہے، اور اجر عظیم کی ایک صورت یہ ہے کہ تم جو ہے مرو گے تو مرتے مرتے بھی لوگ تمہیں غازی کہیں گے، یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا شہید، یہ غازی بن رہا ہے۔ غازی ہونا یہ بھی کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ انعام نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں بارہا دفعہ لڑا، لیکن اس کو اگر شہادت کی موت میسر نہیں آئی تو غازی بن کے دنیا سے جا رہا ہے۔ کیا کر گئے؟ وہ غازی بن کے جا رہا ہے دنیا سے۔ میں ایک دن بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، میں اپنا تجربہ آپ کو بتا دوں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ جب کبھی ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ابھی بھی الحمدللہ جب کبھی فوج والوں کی کوئی گاڑی گزرتی ہے کسی فوجی کی، تو ہمارے بچے یہ ہم ان کا سیلوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بے شک کچھ جو ہے وہ کمیاں آ گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج بھی فوج کا کوئی بندہ گزرے نا، اس نے فوج کی وردی پہن کے ہمیں سے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فوج کو اتنی عزت کیوں ہے؟ وہ فوج کو اتنی عزت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرنے والا جو شخص ہے نا، وہ ہر صورت میں معزز ہے، وہ ہر صورت میں کیا ہے؟ معزز ہے۔ اگر ہو واقعتاً خالصتاً للہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا تو وہ بندہ عزت پا جاتا ہے۔ آگے قرآن حکیم کی جو اگلی آیت ہے وہ بھی جو ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، پہلی آیت پڑھی اس کے اندر بھی جہاد کا حکم آیا، دوسری اگلی آیت پڑھ رہا ہوں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں سے مراد پوری امت ہے، یہاں سے مراد صرف فلسطین کے لوگ نہیں ہیں، لبنان کے نہیں ہیں، اور ایران کے نہیں ہیں، ترکی کے نہیں ہیں، سارے زمانے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہے؟ لا تقاتلون، تم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے؟ لا تقاتلون، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین، فرمایا دیکھتے نہیں کمزور لوگ ذبح کیے جا رہے ہیں۔